جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد آصف عزیز۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے شہد کی مکھیوں کی بیماری یورپین فاؤل بروڈ کے بارے میں ہے۔ یورپین فاؤل بروڈ جو ہے اس کی ریزن ایک بیکٹیریا بنتا ہے جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں میلیسوکوکس پلوٹونیس۔ یہ بیکٹیریا نان سپور فارمنگ اور گرام پازیٹیو بیکٹیریم ہے۔ دنیا بھر میں ہر بر اعظم میں جہاں پر شہد کی مکھیاں پائی جاتی ہیں وہاں پر یہ بیکٹیریا بھی پایا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ جنرل انفارمیشن کی بات کرتے ہیں یورپین فاؤل بروڈ کے بارے میں۔ تو عام طور پر کمزور کالونیز اس کا آسانی سے شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ لاروی جن کی عمر 48 گھنٹے ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر ورکر جو لاروا ہے اس کی ایج 7 دن ہوتی ہے، تو 2 دن کا لاروا اس کے حملے کا شکار ہوتا ہے اور تقریباً 5 دن کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے لاروے جو اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں عام طور پر وہ کیپڈ نہیں ہوتے۔ یہ بیکٹیریم پایا جاتا ہے کالونی کے اندر مکھیوں کے فیسز میں، ویکس ڈیبرس جو ہے اس کے اندر، جو عام طور پر کالونی میں اس کے بیس میں نیچے ڈیبرس کی صورت میں یعنی جیسے کوڑا کرکٹ ہے اس کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ ویکس ڈیبرس ایسے بنتا ہے کہ جب مکھیاں سیلز کو صاف کرتی ہیں، اور جو مختلف سیلز ہیں جو اس بیکٹیریم سے انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں ان کی دیواروں میں بھی یہ بیکٹیریم پایا جاتا ہے۔ جب کوئی لاروے اس بیکٹیریم کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں اور ان کے سکیلز بن جاتے ہیں۔ سکیلز کو اردو میں آپ چھلکے کی طرح کی کوئی شکل کہہ سکتے ہیں، اور ان سکیلز کو ورکر مکھیاں بڑی آسانی سے سیل سے علیحدہ کر سکتی ہیں۔ یورپین فاؤل بروڈ کا حملہ ان کالونیوں پہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ سٹریس میں ہوتی ہیں۔ کالونی سٹریس میں کیوں آتی ہے؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے پور نیوٹریشن، کہ اس میں جو نیکٹر آ رہا ہے یا اس میں پولن آ رہا ہے وہ بہت زیادہ نہیں آ رہا، مناسب مقدار میں نہیں آ رہا، کمزور مقدار میں آ رہا ہے۔ یا پھر ہائیو کی موومنٹ جو کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ کرتے ہیں، تو اس دوران بھی کالونی سٹریس میں آ جاتی ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسم جو ہے وہ سازگار نہیں ہوتا، ٹھنڈا موسم ہے یا وہ نمی والا موسم ہے بارشوں کی وجہ سے یا کوئی اس طرح کی وجوہات کی بنیاد پر، تو اس موسم میں بھی مکھیاں سٹریس میں آ جاتی ہیں۔ اور چوتھی ریزن یہ ہے کہ نرس بیز اگر کم ہوں تو اس وجہ سے بھی اس بیماری کا حملہ کالونی کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جب حملہ ہو جاتا ہے تو کالونی کو کس طرح کے نقصانات ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کالونی جو ہے وہ کافی زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بروڈ ہے اس میں انفسٹیشن کی شرح کافی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جتنا بروڈ اس بیماری سے متاثر ہوگا تو وہ مر جائے گا۔ تو تیسری جو چیز یہ ہے کہ کالونی دوسرے جو سٹریسرز ہیں ان کا شکار ہو جاتی ہے، دوسری بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، مائٹ کے اٹیک کا شکار ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی کالونی کے اندر مسائل جو ہے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اس کا حملہ کافی زیادہ ہو تو ہیوی انفیکشن کی صورت میں کالونی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کالونی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کالونیز میں یہ بیکٹیریا اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کی مختلف وجوہات ہم نے یہاں پہ بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی بیمار کالونی سے اگر ہم کوئی فریم لے کے ہیلدی کالونی میں شفٹ کر دیں، اس وجہ سے نرس بیز اگر ایسی خوراک کھائیں کہ جو بیکٹیریا سے انفیکٹڈ ہو اور اس کے بعد وہ ہیلدی لارووں کو فیڈ کروائیں،
اس وجہ سے بھی، اور جب سکیلز کا مطلب ہے کہ مرے ہوئے لاروے، جب ان کو مکھیاں علیحدہ کرتی ہیں اس وقت بھی، اور ایسی مکھیاں جو کہ بیمار ہوں اور وہ رابنگ کرتی ہوں، تو جب ایسی مکھیاں کسی کالونی میں، ہیلدی کالونی میں جاتی ہیں تو اس وقت بھی، اور اگر بی کیپر جو اکوپمنٹ یوز کر رہا ہے اپنی کالونی میں ایگزامینیشن کے لیے ہائیو کے، تو اگر وہ کنٹیمینیٹڈ ہے، اس بیکٹیریا کی وجہ سے آلودہ ہے تو اس وقت بھی، اور اگر مکھیاں ڈرفٹ کر رہی ہیں، ڈرفٹ کا مطلب ہے کہ ایک کالونی کی مکھیاں دوسری کالونی میں چلی جائیں، اور عام طور پر یہ کالونیوں میں اس طرح سے چلی جاتی ہیں کہ اپنی کالونیوں کو پہچان نہیں پاتی، جس کو ڈرفٹنگ کہتے ہیں۔ تو اگر ایک بیمار کالونی سے ہیلدی کالونی میں مکھیاں ڈرفٹنگ کی وجہ سے جاتی ہیں تو بھی یہ بیماری ایک کالونی سے دوسری کالونی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اب کچھ علامات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ کالونی کے اندر یورپین فاؤل بروڈ جو ہے اس کا حملہ ہو چکا ہے۔ تو یورپین فاؤل بروڈ کی پہچان بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے بی کیپر یورپین فاؤل بروڈ اور امریکن فاؤل بروڈ جو ہے ان کے اندر فرق کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو وہ مکس اپ کر دیتے ہیں۔ تو یورپین فاؤل بروڈ نسبتاً آسانی سے مینج ہونے والی بیماری ہے، اور امریکن فاؤل بروڈ جو ہے اس کا کنٹرول بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یورپین فاؤل بروڈ کی کچھ علامات ہیں جس سے ہم پہچان کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لاروے مرتے ہیں تو وہ کوائلڈ فارم میں ہوتے ہیں، یعنی کہ گول سی شکل بناتے ہیں، ٹویسٹڈ شکل کہہ سکتے ہیں، یا ارریگولر پوزیشن کہہ سکتے ہیں سیل کے اندر، اور ان کا جو کلر ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو عام طور پر ہیلدی لاروا جو ہے وہ وائٹ کلر میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کلر آہستہ آہستہ جو ہے وہ لائٹ کریم ہوتا ہے، پھر براؤن، اور براؤن سے گرے براؤن، اور گرے براؤن سے آہستہ آہستہ ڈارک براؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک لاروا جو ہے وہ بیماری کے خلاف مزاحمت کرتا کرتا پیوپل کنڈیشن میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں اس طرح کی ایک جو ہے وہ فریم کی شکل بن جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک سکیٹرڈ سا بروڈ ہے، کہ جس کے اندر جو کیپنگز ہیں وہ پنکچرڈ ہیں، اور ان کی جو شکل ہے وہ کنکیو شکل ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کالونی جو ہے اس کے اوپر یورپین فاؤل بروڈ کا حملہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جب ہم کسی فریم کو اس کا معائنہ کرتے ہیں تو اس میں سے ایک کھٹی سی سمیل آتی ہے، اور اگر لاروے کو ہم سیل سے نکالنا چاہیں تو وہ روپی نہیں ہوتا۔ روپی لاروا جو ہے وہ امریکن فاؤل بروڈ کے اٹیک کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ اگر کسی سیل کے اندر سے ہم کسی تنکے سے اس کا وہ پگھلا ہوا مواد باہر نکالیں تو وہ ایک روپ کی شکل میں، دھاگے کی سی شکل میں باہر لیس دار سا مادہ باہر آتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے جہاں پر ورکر کے لاروے متاثر ہوتے ہیں وہاں پر کوین اور ڈرون کے لاروے بھی یورپین فاؤل بروڈ سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب وروا مائٹ کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے کسی بھی کالونی کے اوپر تو وہ علامات جو ہیں وہ بھی یورپین فاؤل بروڈ جیسی ڈیولپ کر دیتا ہے۔ اس لیے ان دو بیماریوں کو علیحدہ علیحدہ، یعنی ان کو مکس نہیں کرنا، مائٹ کے اٹیک کو اور یورپین فاؤل بروڈ کو۔ اور جو افیکٹڈ لاروے ہوتے ہیں وہ سیل کے اندر ہوريزونٹل یہ پوزیشن ہے، اور ورٹیکل یہ پوزیشن ہے۔ تو ہوريزونٹل پوزیشن میں لاروے عام طور پہ ہوتے ہیں جو ہیلدی ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو لاروا ہے وہ سی شیپ ہوتا ہے، جیسے انگلش کا لفظ سی ہے، بلکہ آپ اس طرح سے دیکھیں تو یہ سی شیپ ہے۔ تو اس طرح سے سیل کی ایک دیوار کے ساتھ وہ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کی یعنی کہ شناخت بروقت بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم بروقت شناخت کریں گے تو ہی ہم اس کی مینجمنٹ کی طرف دھیان دیں گے۔
تو دنیا میں ایک بڑا آسان سا جو طریقہ ہے اس کی مینجمنٹ کا وہ یہ کٹ ہے، اور اگر وہ پازیٹیو ہو، یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ ایک لاروا رکھ دیتے ہیں اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ پازیٹیو نکلے، تو اس طرح کے دو نشان ہمیں اس میں نظر آئیں گے۔ اور اگر وہ پازیٹیو نہیں ہے تو جسٹ ایک جو نشان ہے یہاں پہ، آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہاں پہ سی لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر ایک نشان نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لاروا اس کے اوپر بیماری کا حملہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بیماری ہے تو پھر ہمیں اس کی مینجمنٹ میں ڈیلے نہیں کرنا، تاکہ ہمارا جو باکس ہے وہ مزید نقصان سے بچ سکے۔ تو اس پریزنٹیشن میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ مینجمنٹ کی بات ہم اس پریزنٹیشن کے پارٹ 2 میں کریں گے۔ فی امان اللہ۔